بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے لیے باصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار۔ لیزی کو دنیا کی باصورت ترین خاتون کہا گیا، اس پر لاکھوں میم بنائے گئے۔ اس کو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی باصورتی کے ساتھ جینے سے اچھا مر جاؤ، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گریجویشن کے بعد 3 کتابیں لکھ کر لاکھوں حسن والوں کے منہ بند کر ڈالے، اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشن اسپیکر میں سے ایک بن گئی اور مایوس افراد کو جینے کا ڈھنگ سکھانے والی بن گئی۔ اس طرح عالم اسلام کی مشہور شخصیت جاحظ بھی تھے۔ جاحظ ایک تعداد معتزلی تھا اور انتہائی بدصورت تھا، مگر انتہائی ذہین بھی تھا۔ باصورت تھا، اتنا ہی عظیم عالم جاحظ کی باصورتی کے بارے کہا گیا ہے کہ اگر ایک خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جاحظ سے کم بدصورت ہوگا۔ کسی نے جاحظ سے پوچھا، آپ کبھی شرمندہ ہوئے؟ کہا، ہاں، ایک بار کوئی بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے ساتھ آئیے۔ میں چلا گیا۔ وہ مجھے ایک سونار کے پاس لے گئی اور سونار کے سامنے مجھے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سونار سے پوچھا، میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا، یہ بوڑھی عورت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں۔ میں نے کہا، شیطان کو دیکھا نہیں میں نے تو وہ کہتی ہے میں لاتی ہوں، تم ویسی مورتی بنا دینا۔ پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئی اور کہا، ایسا ہوتا ہے شیطان۔ اس سب کے باوجود جاحظ عالم کا پہاڑ تھا۔ علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آتا ہے، جاحظ ایک ستون کی طرح نظر آتا ہے، مگر اس نے اپنی بدصورتی کو حصول علم اور بڑا انسان بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک لیزی کی اور دوسری جاحظ کی۔ کتنی باصورت کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے، نہ اپنے پاس ان کو بیٹھنے دے، مگر انہوں نے ایسا کمال کیا کہ لوگ ان سے ملنے کے محتاج ہو گئے۔ آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ ہمت کریں، حوصلہ کریں اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اور یوں کہا کریں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔